کہ میں عرض کر دوں، مولانا صاحب نے، آپ نے بھی، انہوں نے بھی، نظریہ پاکستان جی ایک کانفرنس ہوئی تھی، کنٹروورسی پھیل گئی تھی جی لاہور میں، اخباروں میں، یہاں بھی، ٹھیک ہے کہ نظریہ پاکستان کس نے دیا۔ ٹھیک ہے اتفاق سے میں لاہور تھا، غلام حیدر چیف منسٹر تھا، وہ کہنے لگا چلتے ہیں علامہ اقبال کا مزار پر۔ ٹھیک تو وہاں میں نے فارسی میں کندہ تھا، وہ کچھ حالات کی وجہ سے، تو وہ میں نے نوٹ کیا جی کہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے شعر پڑھ کے۔ جی وہاں لکھا ہوا ہے، کمال ہے، نی افغانیم اللہ و نی ترکو تتاریم اللہ چمن زادیم و از یک شاخساریم واہ واہ تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ واہ ما واہ پرورده یک نوبهاریم واہ 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 منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ اللہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان کیا بھی ایک، کہنے، حرم کیا پاک کہنے، بھی، واہ اللہ واہ بھی، واہ قرآن واہ بھی ایک، واہ۔ اور کیا بڑی بات ہی ہوتا ہے جو مسلمان بھی ایک، انہوں واہ نے واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اسد کا بات کی، جی جی یہ بات ڈاکٹر صاحب بہت پیچھے ہے۔ 1934 میں جی میلاد النبی کا جلسہ ہے بمبے میں، آئی چندری گھر نے بلایا ہوا ہے ایک نوجوان مقرر کو، حیدرآباد دکن سے، بہادر یار جنگ کو۔ واہ آئی چندری گھر کا رابطہ قائد اعظم سے بھی تھا، قائد اعظم اس وقت محمد علی جناح سے تھا۔ جی انہوں نے کہا آئیے ایک نوجوان میلاد الحضور کی سیرت پہ کیسے تقریر کرتا ہے۔ واہ تقریر ہو گئی، وہ حیران ہو گیا بہادر یار جنگ کی، یہ کون آدمی بمبے سے آیا ہے، کہ سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب انہوں نے بہادر یار جنگ کو کہا کہ آپ اب بیٹھ جائیں، ان کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ قائد اعظم کی پہلی تقریر ہے جو ریکارڈڈ ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ آئی ول ٹاک اباؤٹ دی رومن لا جی اینڈ دا محمدن لا۔ سبحان اللہ پہلی تقریر اللہ اللہ محمدن لا پر جو انہوں نے بات کی ہے، واہ، واہ، 1934 میں، وہی ڈاکٹر اسد کا آگے چل کر بہت لمبی بات ہے۔ جی جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو بہادر یار جنگ قائد اعظم کے پاس جاتے ہیں، جلدی جلدی بھاگے بھاگے، پیر جماعت علی شاہ حیدرآباد دکن میں ہے، ان کو کہتے ہیں حضور قائد اعظم پہ حملہ ہو گیا۔ وہ دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپ چلے، میرا مرید آ رہا ہے پیچھے پیچھے۔ اللہ۔ مرید کو بھیجتے ہیں، مرید جاتا ہے، ساتھ ہی خط آتا ہے، اس نے پیر جماعت علی شاہ کو لکھا کہ حضرت بڑی یہ عجیب بات ہے، حضرت آپ نے مجھے قرآن بھیجا ہے، جو لیڈر قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا، میں قرآن پڑھوں گا، اکبر حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ اکبر آپ نے اللہ مجھے مسلح بھیجا ہے، اللہ وہ اکبر لیڈر مسلمانوں کی نمائندگی، لیڈرشپ نہیں کر سکتا جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہیں اللہ ہے۔ اکبر اللہ اکبر ریکارڈ اللہ اکبر آپ واہ نے واہ، تسبیح بھیجی ہے واہ واہ کہ اگر مجھے لیڈر بننا ہے تو جب بھی میں فارغ ہوں میں درود پڑھا کروں۔ واہ 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 یہ بات ہے۔ کیا بات ہے آخری بات میں کر کے ادھر آتا ہوں۔ جناب جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بیمار ہیں، پیر مانکی شریف صاحب نے بڑی علماء مشائخ کی کانفرنس بلائی، پیر جماعت علی صاحب نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا، ایک گولڈ میڈل بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ پیر صاحب آ نہیں سکے، ان کے صاحبزادے پیر مانکی شریف یہ تشریف لائے ہیں، یہ گولڈ میڈل۔ اس گولڈ میڈل پہ اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ سبحان اللہ سبحان قائد اعظم چاہتے، اتنے بڑے لیڈر تھے، وہ بیٹھے رہتے، کہتے پیر صاحب نے بھیجا ہے، کھڑے ہو گئے، واہ، کہتے لگاؤ واہ، میرے دل کے اوپر لگاؤ، سبحان اللہ اور کہنے لگے سب سبحان لوگوں اللہ کو سبحان اللہ کہ جب پیر جماعت علی شاہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میڈل بھیجتا ہے، ہائے اب ہائے۔ پاکستان بننے سے کوئی روک کیا نہیں بات ہے کیا بات ہے اب واہ آپ آئیے، واہ اس واہ بات واہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا آئیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اقبال کا انقلاب جو ہے وہ نہیں، ایک مرتبہ اب پھر امڑ آئیے۔ رہا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ 56% آبادی ہے ایسٹ پاکستان کی، جی 44% یہاں ہے۔ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے مجدد الفسانی کو اور اس کے بعد اعلی حضرت کو
جس طرح پراپوگیٹ کیا ہے میرا اور شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا بدایونی کا چشمدید واقعہ ہے 1960 میں. جی 1960 میں ہم چاٹگام میں گئے. جی وہاں پر مولانا عزیز الحق ہے. جب انہوں نے پڑھا تو ان کے کلکتہ مدرسہ عالیہ کے کچھ لوگوں سے علماء سے بات ہوئی. ٹھیک. اب ایک تو شیر بنگال آپ نے سنا ہوگا جی جس نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کی جی حمایت کی تھی. 23 مارچ کو جی وہ شیر بنگال تھے نا؟ جی 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 کیا نام تھا؟ فضل. شیر بنگال سن رکھا ہے جناب. اب یہ ہے شیر بنگلہ جی عزیز الحق جناب. ان کو. اور ہم جب یہاں گئے تو انہوں نے وہ مولوی فضل الحق. انہوں نے سلٹ سے چاٹگام کھلنا 22 سال علماء کو بلایا ہوا تھا. جی اتنا بڑا جلسہ ہوا علماء کا جی وہاں پر چاٹگام میں. ہم کھلنا بھی گئے، 22 سال بھی گئے، ڈھاکہ بھی گئے، مختلف جگہوں پر. اور شاہ احمد نورانی صاحب تو مین سپیکر ہوتے تھے، مولانا صاحب تو صدارت کرتے تھے، میں تو جونیئر میں جوتے اٹھانے والوں میں تو میں بھی بولتا تھا 10-15-20 منٹ. اس جلسے میں جو تعارف ہوا کیسے کیسے علماء آئے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی جب ہم نے لسٹ پڑھی انہوں نے ایک علماء رول ان ایسٹ پاکستان پڑھے. آپ میں منگوا رہا ہوں تاکہ میں اس کا ترجمہ کر کے یہاں چھاپوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا. جی ڈھاکہ کے اندر اس کے سینٹر پہ اس کے دل میں بیت المکرم سے میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا. واہ 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 واہ. اور یہ جو جلوس نکالتے تھے شیر بنگلہ چاٹگام والے، تمام ضلعوں کے لوگ آتے تھے. 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا جلوس، میلاد النبی کا جلوس. اللہ اکبر. اللہ. آپ ہم نہیں بھول سکتے جی سید طاہر حسین شاہ، یہ پشاور کے تھے، ادھر کے فرنٹیئر کے. اور مولانا عبدالحکیم رضوی یہ خلیفہ تھے امام احمد رضا کا. یہ جس شہر میں بھی جاتے تھے وہاں دھوم مچ جاتی تھی. اللہ. وہ سلام جو ہے وہ سلام بنگلہ میں ترجمہ کر کے لیکن سلام رضا ہی پڑھا جاتا تھا. واہ واہ. وہ سلام رضا تقسیم ہو جاتا تھا بنگلہ کے اندر. ان کو ہم نہیں بول سکتے. سبحان اللہ. مولانا صدیق احمد، مولانا ضیاء الحق اور مولانا احمد اللہ بھنڈاری اور حضرت تاج العلماء نہیں مراد آبادی کا اتنا کام ہے اللہ کہ انہوں نے 1925 میں ہی نظریہ پاکستان پہ کام کیا تھا. سبحان اللہ. میں نے سبحان ایک اللہ. جلسے میں کہا تھا کہ اس پہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. جناب. اور اگر کوئی بچہ اس پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی پر کرے گا، کیونکہ اطہر ان کے جو صاحبزادے ہیں جی ان سے تو میرے 1950 سے سلام دعا ہے، تعلقات جی. انہوں نے لٹریچر سے جو کام کیا ہے اتنا کام سواد اعظم پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کی فائلیں پڑھیں. واہ واہ. پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، ترجمے ہوتے تھے اس کے، یہاں تک کہ ہندی میں بھی ترجمے ہوئے، بنگلہ دیش میں بھی ترجمے ہوئے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات. آج 10 صفحہ پر. واہ. سفیر الرحمان کا عبد الودود، مولانا عابد شاہ مجددی نوا کھلی میں رہتے تھے. نوا کھلی کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے وہاں میلاد کراتے. واہ واہ واہ. ہم بھول تو نہیں سکتے نا ان واہ، لوگوں واہ، کو. واہ، واہ. اس کے بعد مولانا قاضی آصر الرحمان اور امام اہل سنت وہاں کے مولانا نور الاسلام سبحان اور اللہ. سید راحت اللہ نقشبندی، سبحان اللہ. مشتاق احمد کانپوری واہ. اور کاشغر سے چائنا کو چھوڑ کر واہ، واہ. انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنگال میں بنایا ہوا تھا. مولانا عبد الرحمان کاشغری. اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگرچہ کہ میں ایک بات کرتا ہوں، جی یہ پورے انڈو پاکستان میں 4 سلسلے، 4 حصے کریں آپ انڈیا کے، جی آپ کو ایک جگہ نقشبندیہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ سہروردیہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ قادریہ سلسلہ ملے گا، ایک جگہ چشتیہ. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ادھر آؤ گے تو چشتیہ، ادھر آؤ گے تو قادریہ، ادھر آؤ گے تو نقشبندیہ، ادھر آؤ گے تو یہ سب اس طرح. آپ جغرافیکل پوزیشن میں دیکھیں جناب کوئی مسلمان بچ کے جا ہی نہیں سکتا. ادھر جاؤ گے تو ادھر. اچھا. اور اس سلاسل کے جو اللہ اجداد تعالیٰ کا واہ واہ. ان 4 سلاسل کو ہاں ہاں ہاں. اور ہم پھر سلام پیش کرتے ہیں.
واہ، مجدد الفسانی کو، سبحان اللہ، انہوں نے بنیاد ڈالی دو سبحان نظریہ اللہ۔ پاکستان کی۔ آخری بات جو میں جی نے جی 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 جو سبحان اللہ، کانفرنس میں لاہور میں کہی، واہ، میں نے کہا یہ دو نظری اس وقت پیش ہو گیا، میں نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی پروفیسر ہوں، نہ کچھ ہوں، ایک چھوٹا سا علماء کے جوتے سیدھے کرنے میں جو نشہ ہے وہ کوئی اور نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، سبحان میں نے اللہ، 20 سبحان سال اللہ، جمعیت سبحان علماء پاکستان کا سیکٹری، سبحان ناظم نشر و اشاعت، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن ایک خادم کی حیثیت سے کام کیا۔ میں نے کہا جب قرآن یہ کہتا ہے، بڑی سیدھی بات ہے، انما کل مؤمن اخوہ، مومن ایک اخوت ہے، سبحان اللہ، اور حضور سرور کائنات آقا انعامدار فخر البلاد میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ ہائے ہائے، میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کھڑا ہوا سبحان تو اللہ، پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، سبحان جو اللہ، سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، سبحان اللہ، جو سبحان سجدے اللہ، سے اٹھا تو مہتاب نے لبے بغم پر آنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نبی فرماتا ہے الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ملت ہے، مومن ایک ملت ہے، دس از ٹو نیشن تھیوری سبحان اللہ، certified سبحان by اللہ، محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، and ordinance was given by اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، This is to- اس پر ہی تمام صحابہ نے کام کیا ہے، واہ واہ، اس پر ہی تمام اولیاء نے کام کیا سبحان ہے، اللہ، اور یہی جھنڈا مجدد الفسانی نے یہاں گاڑا۔ واہ واہ واہ، یہ بڑی سمپل، کیوں کہ وکلا سے میں نے خطاب کرنا واہ واہ واہ، تو میں نے وکلا کو بتلایا کہ دس از ٹو نیشن تھیوری، یہ سارے لوگ جو تھے واہ، علماء، واہ، سبحان اللہ، یہ اس کے پروپوگیٹر تھے، انہوں نے پروپوگیٹ کیا اپنی زندگی تو، اور یہ کوئی بکنے والا نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھوکے رہتے تھے، چنے کھاتے تھے، واہ، گاؤں واہ، گاؤں جاتے واہ، تھے، بکا کوئی واہ نہیں واہ ہے، واہ واہ، بکا کوئی نہیں ہے، واہ واہ، اور یہی قائد اعظم کے دستے راست بھی تھے، یہی لیفٹ سائڈ واہ پہ تھے، واہ واہ واہ، اور ایک لوگ بھول جائیں گے، مولانا محمد علی جوہر، جی، یہ مولانا بدایونی کے آئیڈیل تھے، اور اب 18 سال اسی خالق دین حال میں گزرے۔ ان کی جو تقاریر ہوتی تھی، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، جی، ان کی تقاریر جو دہلی جامعہ مسجد میں ہوتی تھی، اس کے جو نوٹ لکھ لکھ کر جی، لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں جی، اور اپنا آج بڑا ایک مقام بنایا، میں نام نہیں لوں گا، میں کسی جی، کی دل آزاری نہیں کرتوں گا، جی، ان کا قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، سیرت النبی پر ان کی نعتیں پڑھیں، اللہ اللہ، انہوں نے جو نعتیں لکھی ہیں جی، وہ پڑھنے، اور لکھے کہاں ہیں؟ کراچی کسی جیل میں لکھی، اللہ اکبر، جی، اللہ اکبر، ہر روز اللہ یہی اکبر، چرچے، اللہ ہر اکبر، روز یہی باتیں اللہ اکبر، اب ہونے لگی ہیں، ان سے خلوت میں بھی ملاقات، سبحان اللہ، ان کی سبحان اللہ، نعتیں پڑھے، وہ عاشق سبحان رسول تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور وہ فرنگی محل سے بیت تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، بہت علماء کا ماشاء کلام ہے، اللہ، ماشاء لیکن اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان علماء کو، جی، کیونکہ 56% ہمارا وہ پاکستان ہے، جی، ان کو میں وہاں بھی جا کر، شاہ احمد نورانی صاحب نے جو وہاں خطاب کیا، اس وقت ہمارے پاس ویڈیو نہیں تھی، جی، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، وہ انہوں نے جو شیر بنگلہ کو، مولانا عزیز الحق کو اور پیر کچھوری صاحب کو اور ان لوگوں کو وہ کیا، وہ ان کی سپیچ تھی، کیونکہ مولانا بدایونی تو صدارتی تقریر کرتے تھے، ٹھیک، میں ایک اوپنر ہوتا تھا، ٹھیک، مین سپیچ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں اتنی پھیلی، جی، شاہ احمد نورانی کا نام گھر گھر سبحان ان کا چرچا ہونے اللہ، لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.